السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم اور معزز برادران اسلام، یہ ایک خاص موقع ہے جس کو عوام الناس اور لوگ مدرس ڈے کے عنوان سے مناتے ہیں. تو آج کے اس دن ہم خاص طور پہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو اور امت کے خواص کو کہ اس دن ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، یا ماں باپ کی عزت کے لیے ایک کوئی خاص دن مقرر اور متعین کرنا چاہیے، یا شریعت ہمیں اس اعتبار سے کوئی گائیڈ لائن دیتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کی کیسی عزت کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. قرآن کریم کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے سنائی گئی، اور تینوں آیتیں سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے. قرآن کریم فرماتا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ سب سے بڑا فرض ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سب سے بڑا فرض اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے. اور دوسرا فرض ساتھ ہی قرآن کریم فرماتا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور عظمت اور ان کی تکریم اور ان کی وقعت اور ان کی خدمت کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے اس کی اپنی دنیا میں پہلے فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. قرآن کریم کی آیت سے قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو. اور وصیت یہ بڑے ہی انوکھے انداز میں، بڑی ہی محبت سے، وصیت اور نصیحت میں فرق ہے. وصیت انسان آخری موقع پر کرتا ہے اپنے مرتے وقت، اور نصیحت جو زندگی بھر میں کرتے رہتا ہے. فرق یہی ہے کہ انسان جو زندگی بھر میں کرتا ہے اس میں محبتیں الفتیں تو ہوتی ہے، لیکن آخری وقت میں اپنی ساری کی ساری محبتوں کو، ساری نصیحتوں کو اور ساری کی ساری امنگوں کو سمیٹ کر جو انسان دل سے بڑے پیار محبت سے بات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. اور قرآن کریم یہاں پر نصیحت کا لفظ نہیں لاتا بلکہ وصیت کا لفظ لا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. قرآن کریم نصیحت فرما رہا ہے، وصیت فرما رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ ماں پیٹ میں اپنے درد پر درد برداشت کر کے، بوجھ پر بوجھ برداشت کر کے 9 مہینے تک اپنے بیٹے کو لے کر گھومتی ہے، اور پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال دودھ کے چھڑانے میں ہوتے ہیں. وہ دودھ جو اپنے خون کو جو ہے نا دودھ بنا کر وہ پلاتی ہے. قرآن کریم یہ احسان بتلاتا ہے کس وجہ سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. تیسری جگہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. قرآن کریم آگے فرماتا ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن کریم نے سینکڑوں جگہ آیتیں فرمائی ہے ماں باپ کی عظمت پہ. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا. چند احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں ماں باپ کی اہمیت انہی آیتوں اور انہی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے اور جنت کا مستحق بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ماں کی خدمت کرے، کیونکہ وہ خود سراپا پیکر مجسم ہے وہ جنت کا. ان کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھ دی ہے. اب جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، اس کے تاج اور اس کے سر کا کیا حال ہوگا، اس کے جسم کا کیا حال ہوگا، اس کی خدمت کرنے کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کو خوش کرنے کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کن کن چیزوں کو نوازیں گے جب
کہ صرف انسان اس کے قدموں کے نیچے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دے تو اس کو جنت حاصل ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ماں کی کیا عظمت ہے، ایک واقعہ سے میں آپ کو سنانے کی جسارت کروں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ ایک مرتبہ نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے اپنی ماں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں، میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کروں، اور میں جنگل کی راہ لے لوں، کسی بیابان جنگل میں چلا جاؤں اور میں کئی سالوں تک وہاں پر میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی ماں سے بھی اجازت لے لے کہ ماں، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دو میں سے کوئی ایک اجازت دیں، یا تو آپ کی خدمت کروں اور اللہ کو راضی کروں، یا پھر جنگلوں میں نکل جاؤں اللہ کو راضی کروں۔ تو آپ کی ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نکل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا بڑی بات ہے۔ تو آپ نکل گئے، 10-12 سال گزر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ اپنی ماں کی طرف آئے، نہ اپنے باپ کی طرف آئے، اور نہ اپنے وطن کی طرف آئے۔ کبھی بیابان جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی ہرے بھرے درختوں کے نیچے، اور کبھی تپتی ریت پہ، اور کبھی پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکل گئے۔ بس کچھ کھانا پینا مل جاتا، کھا لیتے پی لیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی ریاضت میں اور اس کو خوش کرنے میں لگے رہتے۔ 12 سال کے بعد جب بستان سے ان کا گزر ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ کئی سال گزر گئے ہیں کہ اپنی ماں کا دیدار کرتے ہوئے گزروں، اپنی ماں کو دعا کی درخواست کرتے ہوئے پھر اللہ کی رضا کے لیے نکلوں۔ تو رات کا آخری پہر تھا، آپ نے سوچا کہ ماں کے پاس چلا جاؤں۔ تو جب دروازے کے پاس گئے، دستک دینے لگے، تو اس موقع پر دل میں یہ بات آئی کہ زندگی میں کبھی میں نے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیا، اور آج کیسے میں تکلیف دوں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ عبادتیں کر کے، وہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کر کے وہ سو رہی ہوگی، میں دستک دوں گا، شاید میری دستک کی وجہ سے نیند خراب ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے آپ دروازے کو ٹیک لگا کر وہیں پر آپ نے پوری رات کاٹ دی۔ پوری رات آپ نے وہیں پر گزاری۔ جب دیکھا کہ لگے ہوئے گھر سے ایک نالی بہ رہی تھی جس میں سے پانی گزرنے لگا، پانی نکلنے لگا، تو آپ نے سوچا کہ ہاں اب تہجد کا وقت ہو گیا ہے، ماں اٹھی ہوگی اور تہجد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھی ہوگی، اب دستک دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا بایزید انتظار کرنا، ابھی وضو کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیں آپ اس سے تعلق ماں اور بیٹے کا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے یا پھر قرآن اور علم کے سیکھنے کے لیے کہیں بھی وہ چلا جائے، اور کتنے ہی سال ہو جائے، 12 سال ہو گئے تھے جدائی کو، لیکن آپ موقع دیکھیں 12 سال کے بعد بھی ان آہٹوں کو محسوس کرنے والی وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی ممتا کو بٹھا رکھا ہے اور ایسا دل بنا رکھا ہے کہ 12 سال کے بعد بھی دستک کی آواز کو پہچان کر ماں نے کہا کہ بایزید انتظار کرنا، وضو کر کے دروازہ کھول رہی ہوں۔ تو پھر دروازہ جب آپ نے کھولا تو ماں کے پاس چلے گئے اور آپ نے جو ہے نا پیار محبت کا اظہار کیا، اور بالکل ماں نے جب دیکھا، بایزید فرماتے ہیں کہ ماں نے جب دیکھا بیٹے کو پراگندہ حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے تھے، 12 سال گزر گئے تھے، تو ماں نے فوراً ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے، چشمے تر جاری ہو گئے، اور روتے روتے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، میرا بیٹا 12 سال سے آپ کی رضا کے لیے نکلا تھا، آپ اب تک اس سے راضی نہیں ہوئے، آپ اب تک اس سے خوش نہیں ہوئے، تو بیٹے نے آپ اب تک اس سے خوش نہیں ہوئے۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ فوراً اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 سال سے جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقت بتایا، اس میں مجھے وہ چیز محسوس نہیں ہوئی اور اللہ کی رضا محسوس نہیں ہوئی جو اس لمحے مجھے محسوس ہوئی۔ وہ جو کچھ مجھے مل گیا ایک لمحے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے تھے۔ 12 سال میں وہ جو کچھ نہیں ملا جو کہ ایک لمحے میں ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل گیا۔ یہ انہوں نے اپنی عوام کو فرمایا
کہ 12 سال تک میں نے جس چیز کی تلاش میں نکلا تھا وہ مجھے نہیں مل سکا، ریاضتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، جو مجھے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل گیا۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے ماں۔ لوگ اپنے پیر اور مرشد کی خدمت کے لیے کوسوں دور سفر کر کے، میلوں سفر کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر خدمت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا مرشد جو انسان کا بنایا ہے وہ اس کا باپ ہے، اور سب سے پہلے مرشدہ جو انسان کی بنائی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ لوگ دوروں کوسوں دراز دور جا کر اللہ کی رضا کی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ کہاں پر وہاں پر ایک مرشد کو ناراض کر کے دوسرے مرشد کی خدمت کرنے کے لیے چلے گئے ہو، کون وہاں پر پرسان حال ہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا فی رضا الوالدی، ماں باپ کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ وسقط الربی فی سقط الوالدی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو لہذا اپنے اساتذہ کرام کی خدمت، اپنے دوست و احباب کی خدمت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول اور محبت اور ان کی خدمت، اور پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی، اور اپنے دوست و احباب اور اپنی گلی کوچوں اور اپنے محلے والوں کو خوش کرنے سے پہلے اس بات کو انسان اپنے ذہن نشین کر لے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری مال اور دولت کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے اپنے کام میں مشغول ہو گئے جواب دینے کے بعد، تو وہ صحابی رسول تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے درجے پر، دوسرے نمبر پر میرے مال اور دولت اور میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابی رسول سامنے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری اپنے مال اور دولت اور اپنی میری خدمت کا اور اپنے پیار اور محبت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق کس کو حاصل، تیسرا حق کس کو حاصل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کو حاصل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا کہ مال اور دولت کا حقدار سب سے پہلا حق ماں کو حاصل ہے، دوسرا حق بھی ماں کو حاصل ہے، تیسرا حق بھی ماں کو حاصل ہے۔ پھر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں شرماتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، لیکن پھر میں نے ہمت کیا، 4تھی مرتبہ جب میں گیا کہ میں اپنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا حق میرے مال اور دولت کا اور میری خدمت کا حق چوتھا کس کو حاصل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے باپ کو حاصل ہے، تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے، چوتھا حق۔ تو 3 حقوق ماں کو حاصل ہے اور 1 حق باپ کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ دار آتے ہیں، پھر اس کے بعد بیوی بچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اہل خاندان آتے ہیں، پھر پڑوس آتے ہیں، پھر بستی کے لوگ آتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے چلوں کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ماں کی ممتا کے لیے اور ماں کے حق ادا کرنے کے لیے ایک ہی دن کافی ہے؟ ایک دن ہم اپنے طریقے سے ماں کو کچھ گفٹ وغیرہ دے دیں اور کچھ ان کے لیے جو ہے نا نچھاور کر دیں اور پھر سال بھر پوچھے نہیں، یہ کیا شریعت اور اسلام کا طریقہ ہے یا پھر اس میں ماں کی ممتا کا ایک مذاق ہے؟ یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے ارشاد کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علقمہ نامی ایک صحابی ہے، موت کا وقت ہے، مرض الوفات میں ہے اور زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ آئیے تو صحیح اور آپ آ کے بچے کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً بھاگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، اگر ہو تو پھر میرے پاس بلا لاؤ اور ان سے پوچھنا کہ وہ بچے سے تم راضی ہے یا پھر نہیں ہے، خوش ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ علقمہ کی باپ کا تو گزر ہو گیا ہے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ماں ہے، بڑھیا ہے، زندہ ہے۔
تو صاحب یہ رسول ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی مرض الوفات کا وقت ہے، بالکل موت کے قریب ہے، اور آپ اب حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ میں قربان جاؤں اور میرے ماں باپ قربان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کے رسول سے کہنا کہ میں فوراً آ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں ماں پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے، وہ بیٹا تمہارا کیسا تھا جس کا انتقال ہو رہا ہے؟ علقمہ۔ تو ماں نے کہا کہ تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، اور با اخلاق ہے، بستی والوں کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بڑا ہی اچھا ہے دین کے کاموں میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا؟ کیا آپ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں، وہ بڑا بد زبان تھا، میرے ساتھ وہ زیادتی کرتا تھا، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی، میرا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس سے۔ سب کے ساتھ تو بڑا اچھا تھا، دین کی خدمت کرتا تھا اور تہجد گزار بھی تھا، روزے رکھتا تھا، با اخلاق بھی تھا، لیکن ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ماں نے کہا کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے اتنا جلدی خوش ہو جاؤں میرا دل نہیں مانتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا صحابہ اکرام سے کہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ صحابہ اکرام دوڑ پڑے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ماں نے پوچھا کہ کیا آپ کیوں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں؟ کیا آپ میرے بچے کو جلانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر ہے میں یہیں پر اس کو جلاؤں اور تمہارے دل کو پتا چلے کہ آگ میں جلنے کا کیا کچھ جو ہے نا نقصان ہوتا ہے اور کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ ماں اگر ناراض ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ جہنم ہی اس کا ایندھن ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، تو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو میں یہ نہیں چاہتی، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بھیجا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لے کر آ گئے کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور اسی کلمے کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی رضا اور باپ کی رضا یہ انسان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا عمل ہے۔ لہذا اس ممتا کو اور اس محبت کو اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لازوال انعام کو اور اس انمول اور انوکھے تحفے کو صرف اور صرف ایک ہی دن میں سمیٹ کر رکھ دینا، یہ ماں کی ممتا کا مذاق ہے، اور ماں کی عظمت کا مذاق ہے، اور باپ کی توہین ہے یہ کہ ایک دن صرف اور ماں باپ کے لیے دے دیے جائیں۔ اور یہ ایک کلچر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ماں باپ سے عاجز آ کر اولڈ ایج ہاؤس بنائے ہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس انہوں نے بنا کر رکھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ تو پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک دن کو طے کیا ہے کہ ماں کی خدمت کر لی جائے، ان کے لیے کچھ پوئٹری لکھ دی جائے، ان کے لیے کچھ اشعار لکھ دیے جائیں، ان کو کچھ تحفہ انعام دے دیا جائے، اور سال بھر وہ اپنی محبتوں سے دور رکھتے ہیں، اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کلچر ہے، یہ ایسے بدترین اور بدقسمت لوگوں کا کلچر ہے جو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی عزت نہیں دیتے۔ اولڈ ایج ہاؤسوں میں لے جا کر ڈالتے ہیں، دارالمعوقین عربی میں جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی ہے، ہندوستان میں بھی کئی ایسے ہیں بدقسمت، اور کیا ان کی قسمت پہ رونا رویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ ایسے لوگوں کا یہ بنایا ہوا کلچر ہے کہ ایک دن کے لیے ماں کا دے دیا جائے، ایک دن ہی دیتے ہیں وہ، حالانکہ شریعت یوں نہیں فرماتی کہ ایک دن ماں کی عزت کی جائے، ایک دن باپ کی عظمت کر لی جائے، اور سال بھر تو کہا سال بھر بات بھی نہ سننا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی بات سننا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اپنی ماں کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، لا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، ایک دن کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں کسی بھی دن کسی بھی شب و روز اف تک نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرهما، اور جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی جھڑکنا نہیں ہے ان کو۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم بول بولنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، محبت کے اور رحمت کے پروں کو اپنے سے بچھا دینا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جناح الذل من الرحمہ، ذل نرمی اور عاطفت کے پر اور رحمت کے پر اپنے سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے پروں کو بچھا دینا ہے، یعنی ان کی خدمت کرنا ہے اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین دعا سکھلا رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا. تو ماں کی ممتا کے لیے ایک دن کافی نہیں ہے، 360 دن کافی نہیں ہے ان کی خدمت کے لیے اور ان کی عظمت کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، یہ اس زمانے کے واقعے کو سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں اور اس مذاق والے دن کو میں دور کروں اپنے سے، اور یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اس پلیٹ فارم سے کہ ایک دن ماں کی عظمت اور اہمیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ سال بھر ہم ماں اور باپ کی خدمت کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے چرم کی چپلیں اپنی ماں کے لیے بنا دی ہیں، اپنے جسم کے گوشت کو کاٹ کر اپنی ماں کے لیے لیدر شوز بنا دیے ہیں، اور میں نے اب میری ماں چل نہیں سکتی ہے اور دوڑ نہیں سکتی ہے. حج کے موقع پر میں نے اپنے پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر پورا کا پورا سفر حج کروا دی. پیدل چلنے میں لوگوں کے پیروں میں جو ہے نا پھوڑے آ جاتے ہیں اور وہ جلتے ہیں، کبھی خاکستر ہوتے ہیں اور آبلے پڑ جاتے ہیں پیروں میں، اور وہ بڑی محنت والا سفر ہے. سفر حج جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے بڑی مشقتیں اور انسان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے حج ہوتا ہے. صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر مکمل سفر حج کروایا ہے، طواف بھی کروایا ہے، اور مزدلفہ بھی لے کر گیا پیدل، اور مینا بھی لے کر گیا پیدل. عرفات کے میدان میں پورا ظہر سے لے کر مغرب تک کھڑا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا رہا. اور پھر میں نے وہاں سے پھر میں نے رمی جمرات کی، اور پھر میں طواف وداع کے لیے کعبۃ اللہ آیا. تو میں نے پورا حج کروا کر پیدل پھر میں نے مدینہ لے کر آیا. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیں. او ایک دن کے لیے ماں کی ممتا کا اظہار کرنے والوں، ایک دن کے لیے اپنے اسٹیٹسوں پہ صرف اور صرف ایک دن کے لیے اظہار محبت کرنے والوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر پورا سفر حج کروانے اور اپنے جسم کی چپل ان کے پیروں میں پہنانے والے کے لیے کیا پیغام دیا کہ میرے صحابی جب تو پیٹ سے اس دنیا میں آ رہا تھا، اس درد ذہ میں تیری ماں نے جو چیخیں ماری تھی، اس ایک چیخ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، ایک چیخ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. دن اور رات اس زمانے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے. حج کا سفر تو 5 ہی دن کا ہوتا تھا، لیکن جو سفر تھا پورا مکہ المکرمہ میں رہنے کا اور اپنے حج کے لیے ارادہ کر کے نکلنے کا اور واپس جانے کا 6 مہینے نکل جاتے تھے. اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ایک شیخ کا حق ادا نہیں ہوا. یہ کیسے لوگ ہیں جو مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے ایک دن کے لیے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں کہ مدرس ڈے مبارک، ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے. یہ ماں اور باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ممتا اور ماں باپ کی شفقت کا ایک مذاق ہے. یہ ایسے لوگوں کا کلچر ہے جن کے پاس ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کے پاس رشتہ داریوں کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا، بس وہ اکیلے تنے تنہا جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کے پاس یہ کلچر چلتا ہے. تو ایسے کلچر کو اپنانا یہ انسان کے لیے اپنے لیے توہین ہے، یہ ماں باپ کی عزت کے لیے ایک دھبا ہے. ایسے کلچر کو نہ اپنائیں، بلکہ سال بھر 365 دن کا ایک ایک لمحہ یہ ماں باپ کی عزت کے لیے ہونا چاہیے، یہ ماں باپ کی وقعت کے لیے ہونا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. لہذا اس ایک دن کو منانے والوں سے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے، عظمت کرنے، ان کی خدمت سال بھر بلکہ زندگی بھر کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.